میری انٹینشن کسی کی مخالفت کرنا نہیں تھی، کسی کا پردہ فاش کرنا نہیں تھا۔ بی بی صاحبہ تو بہت اچھی ہیں، 5 وقت کی نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں۔ ایسی کون سی اس میں ان کے اندر نقص ہے کہ آپ ان سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں؟ ان سے بڑا سچا کون تھا، ان سے بڑی زیادہ حقیقت کون جانتا اس بیوی کے بارے میں؟ جس خاوند اور جس بیوی کی باتیں بیڈ روم سے نکل کر باہر آ جاتی ہیں، محفل میں آ جاتی ہیں، ان کی زندگی تلخ بہت ہو جاتی ہے۔ جی میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری ضمیر نے مجھے بہت ڈرایا، لیکن میں نے اس کو دلائل دیے۔ میں نہیں ڈرا، میں نے اس کو بتایا کہ میں نے یار جو کچھ کیا میری انٹینشن کسی کی مخالفت کرنا نہیں تھی، کسی کا پردہ فاش کرنا نہیں تھا۔ میں نے ایک ہسٹری پر ڈسکس کرتے اس میں روانے میں بات کی، اور کبھی بھی میں نے کسی آدمی کو یا کسی انسان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ میری نیت نہیں تھی، اور میری نیت اللہ جانتا ہے۔ تو میرے ضمیر نے کہا ناصر ادیب صاحب، آپ نے ایک دفعہ اپنے آڈینس کو کسی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا، اور شاید وہ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کی سب سے پہلی پوڈ کاسٹ تھی، جس کا ریکارڈ ہے کہ اتنی پوڈ کاسٹ کوئی بھی نہیں دیکھی گئی جتنی وہ دیکھی گئی۔ اس میں ایک آدمی نے مختلف لوگوں پر، انڈسٹری کے لوگوں کو پر الزام لگایا تھا، جس میں سے یہ نور جیسا آدمی بھی تھا، شان جیسا آرٹسٹ بھی تھا، سیما جیسی ہیروئن تھی، ریشم جیسی ہیروئن تھی، اور بے شمار لوگوں نے آپ سے یہ کہا کہ اس نے جو کہا سچ کہا، لیکن آپ نے اس کی مخالفت کی، اور مخالفت کرتے ہوئے آپ نے اسے ایک واقعہ سنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، کہ وہ جب اپنی بیوی کو طلاق دینے لگے تو ایک مرید نے ان سے کہا کہ سرکار، بی بی صاحبہ تو بہت اچھی ہیں، 5 وقت کی نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، ہماری عورتیں میں بتاتی ہیں کہ اتنی نیک ہے کہ کوئی بات ہی نہیں، کبھی اونچا نہیں بولی۔ ایسی کون سی اس میں ان کے اندر نقص ہے کہ آپ ان سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا، بھئی ابھی وہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، تو میں اپنی بیوی کی برائی تو نہیں کر سکتا نا، جب میں اس سے الگ ہو جاؤں گا پھر آئیے میرے پاس۔ کہتے جی ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ امام صاحب نے طلاق دے دی۔ مرید صاحب دوبارہ آئے، انہوں نے کہا ہاں جی اب تو آپ نے ان کو فارغ کر دیا ہے، اب آپ بتائیں ان میں کیا نقص تھا؟ تو فرمایا اب وہ میرے لیے غیر ہے، نامحرم ہے، میں کسی غیر کے برائی کیوں کروں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ناصر ادیب صاحب، ان سے بڑا سچا کون تھا، ان سے بڑی زیادہ حقیقت کون جانتا اس بیوی کے بارے میں؟ لیکن ان کی جو بھی نقص تھا وہ صرف امام صاحب جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی برائی نہیں کی، جس سے آپ کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کم از کم ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ آپ کی بیوی میں کوئی بھی نقص ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اس برائی کو ڈسکس نہ کریں، ان کے علم میں نہ لائیں، وہ اپنی ذات تک رکھیں۔ یہ آپ کے بیڈ روم کی بات ہے۔ جس خاوند اور جس بیوی کی باتیں بیڈ روم سے نکل کر باہر آ جاتی ہیں، محفل میں آ جاتی ہیں، ان کی زندگی اول تو سیپریشن پر ختم ہوتی ہے، اور اگر زندگی سیپریشن نہ ہو تو تلخ بہت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ غلطی نہ کریں۔ اور جب کوئی غیر ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس میں ایک نقص ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا، آپ کیوں بتاتے ہیں؟ تو ناصر ادیب صاحب، آپ نے جو ہسٹری بتائی، مان لیا وہ سارا سچ، لیکن جو آڈینس سن رہے تھے، فرض کرو یہ آپ کے یہ جو باتیں ہیں، سمجھ لو 1 لاکھ آدمی نے سنی، تو میرے ضمیر نے کہا کہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں اس میں سے 80,000 آدمی ایسے ہوں گے جن کو بالکل نہیں پتا ہوگا کہ کون کیا تھا۔ آپ کے باتوں سے پتہ چلا تو 80,000 لوگوں کے نظروں میں ان کی شخصیت تو مسخ ہو گئی، تو کیا وہ قیامت کے روز آپ کا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ میں نے کہا یہ بالکل پکڑیں گے، لیکن میں نے ضمیر کو یہاں بھی دلائل دیے، اور دلائل دے کر اپنی طرف سے مطمئن کیا، اور میرے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوا کہ میں نے ایسا کوئی غلط ناکام نہیں کیا کہ حشر کے میدان میں مجھے کوئی پکڑ لے گا۔ لیکن میرے پیارے سامعین، جب دوبارہ ضمیر میرے سامنے آیا تو نہ صرف میں ڈرا بلکہ مجھے پسینے چھوٹ گیا اور میں کانپ اٹھا۔ جی آپ کو بتاتا ہوں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔